بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے معاشی مشکلات کا حوالہ دیتے ہوئے تنخواہ دار طبقے کو فوری ریلیف دینے سے معذرت کر لی ہے۔ حالانکہ اس نے خود اپنے وزراء، مشیروں اور وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں 188% تک اضافہ کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پارلیمانی سیکرٹری بلال اظہر کیانی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا شدید بوجھ ہے، لیکن انہوں نے معیشت کی نازک صورتحال کو بنیاد بنا کر فوری ریلیف دینے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ نے ایک سرکولیشن سمری کے ذریعے وزرائے مملکت اور مشیروں کی تنخواہوں میں بھاری اضافہ منظور کر لیا ہے، جس کے تحت وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ روپے سے بڑھ کر 5,19,000 روپے ہو گئی ہے، جبکہ وزیر مملکت کی تنخواہ 1,80,000 سے بڑھا کر 5,19,000 کر دی گئی ہے۔ اس اقدام کے نتیجے میں کابینہ کے ارکان کو لاکھوں روپے اضافی تنخواہ ملے گی، جبکہ عام سرکاری ملازمین اور تنخواہ دار طبقہ ریلیف کے انتظار میں ہے۔ یہ ہمیشہ سے یہی پالیسی سازی کا ایک الگ ہی انداز رہا ہے، جس میں اکثر عوام کے لیے کچھ اور حکومتی شخصیات کے لیے کچھ اور فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تازہ ترین مثال وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کی ہے، جس میں وزراء اور مشیروں کی تنخواہوں میں 188% اضافہ تو کر دیا گیا، لیکن عام ملازمین کے لیے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ ملک کی معیشت اس وقت بحران کا شکار ہے، اس لیے فوری طور پر تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینا ممکن نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ملک کی معیشت واقعی اس قدر خراب ہے کہ عام آدمی کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا، تو پھر وزراء کی تنخواہوں میں غیر معمولی اضافہ کس جواز کے تحت کیا گیا ہے؟ یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کو اس وقت شدید معاشی مسائل درپیش ہیں، لیکن کیا ان مسائل کا بوجھ صرف عام تنخواہ دار طبقے پر ڈالنا جائز ہے؟ کیا ملک کے وزراء اور مشیران ان مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے جو ایک عام ملازم یا متوسط طبقے کے افراد کر رہے ہیں؟ اگر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ زیادہ ہے اور اسے کم کرنا حکومت کے بس میں نہیں ہے، تو پھر حکومتی اراکین کو بھی خود کسی قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ وہی عوام ہیں جن سے ہر بجٹ میں قربانی مانگی جاتی ہے، جن کے لیے مہنگائی کے جھٹکے معمول بن چکے ہیں اور جسے ہر مشکل میں مزید سختیاں جھیلنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن جب قربانی دینے کا وقت حکمرانوں پر آتا ہے تو خود کو اس سے الگ کر لیتے ہیں۔ کابینہ کے اس فیصلے سے عوام میں پہلے ہی موجود بد اعتمادی مزید بڑھے گی۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ عام سرکاری ملازمین اور تنخواہ دار طبقے کے لیے بھی کچھ عملی اقدامات کریں، تاکہ عوام میں یہ تاثر ختم ہو کہ قربانی صرف انہی کے لیے رکھی گئی ہے۔ اگر واقعی معیشت بحران میں ہے تو پھر سب کو مل کر اس کا بوجھ اٹھانا ہوگا، نہ کہ صرف عام آدمی کو مزید بوجھ تلے دبا دیا جائے۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ ایک بار پھر میدان میں ہیں اور حسب عادت عمران خان کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان 9 مئی کے واقعات پر صدقے دل سے معافی مانگ لیں تو ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ یہ فیصلہ عدالت کرے گی یا بادشاہ سلامت خود طے کریں گے؟ کیا ملک میں واقعی کوئی آئین اور قانون بچا بھی ہے یا سب کچھ نون لیگ کے دربار سے چلایا جا رہا ہے؟ رانا صاحب معافی مانگنے کی بات وہ کرے جس کا اپنا دامن صاف ہو۔ کیا ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں کے خون کا کوئی حساب ہوا؟ کیا آپ نے کبھی اپنی حکومت کی ناکامیوں، انتقامی کارروائیوں اور عوام کے ساتھ کیے گئے جھوٹے وعدوں پر معافی مانگی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے جیل میں ہونے کے باوجود عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے اور نون لیگ کی پوری مشینری بوکھلاٹ میں ہر روز ایک نیا تماشا لگاتی ہے۔ پہلے کہا گیا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی، پھر عدالتوں میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، جب کچھ نہ بنا تو اب یہ نئی شرط آ گئی کہ معافی مانگو اور باہر آ جاؤ۔ عمران خان کی ثابت قدمی نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا اور سب کو پتہ ہے کہ عمران خان اور معافی دو متضاد باتیں ہیں کہ خان کوئی بھی ڈیل کر کے باہر نہیں آئے گا۔ عمران خان وہ شخص نہیں جو چور دروازے سے سیاست کرے۔ ان پر مقدمات، دھمکیاں، جیل کی سختیاں سب آزمائے جا چکے ہیں، لیکن وہ آج بھی اپنے بیانیے پر قائم ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے فرمایا کہ اگر عمران خان ریاست کے خلاف رویہ اپنائیں گے تو ان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی۔ مقبولیت ختم ہونی ہوتی تو کب کی ہو چکی ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے عمران خان کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ خود مٹی میں مل گیا۔ لوگ چوروں، کرپٹ حکمرانوں، ظالموں کی معافی سے تنگ آ چکے ہیں۔ عوام کو پتہ ہے کہ معافی وہ مانگتا ہے جو غلط ہو، اور یہاں تو عمران خان نہیں، آپ کی حکومت ہر روز ایک نئی غلطی کر رہی ہے۔ کیا ان لوگوں کو معافی نہیں مانگنی چاہیے جنہوں نے چوروں کو NRO دے کر ملک کو تباہ کیا؟ کیا ان لوگوں کو معافی نہیں مانگنی چاہیے جو عوام کے حقوق چھین کر اقتدار میں بیٹھے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو معافی نہیں مانگنی چاہیے جو دن رات جمہوریت کے لیکچر دیتے ہیں مگر مخالفین کو جیلوں میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ رانا صاحب، حقیقت یہ ہے کہ اصل معافی آپ کو مانگنی چاہیے، کیونکہ وقت بدل رہا ہے، عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے اور بہت جلد یہ قوم آپ سے سوال کرے گی کہ رانا صاحب آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا۔ ناظرین، امریکہ سے خبر۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے واضح کیا کہ ویزا کے جائزے اور سفری پابندیوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ آج متوقع نہیں ہے۔
واشنگٹن میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے شہریوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ امریکہ آنے والے غیر ملکی مسافر امریکی قومی سلامتی یا عوامی تحفظ کے لیے خطرہ تو نہیں ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ ملک اور قوم کو تحفظ کو اولین ترجیح دیتی ہے اور ویزا پروسیس کے ذریعے اس حوالے سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سفری پابندیوں کی حتمی تفصیلات مکمل تحقیق کے بعد سامنے لائی جائے گی اور فی الوقت کوئی ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی گئی۔ پریس کانفرنس کے دوران وائس آف امریکہ کے ممکنہ بند ہونے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ وفاقی بیوروکریسی کو کم کرنے کے لیے منتخب ہوئے ہیں اور اس مقصد کے لیے بعض سخت فیصلے لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا اور اس پر بھرپور دباؤ ڈال رہا ہے تاکہ وہ دہشت گرد گروپوں کی مبینہ حمایت سے باز آ جائے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی سفری پابندی اور ویزا پالیسی پر غور و خوض امریکہ کی نئی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے جس میں قومی سلامتی کو مرکزیت دی جاتی ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے 43 ممالک پر سفری پابندیاں لگانے کی تجویز زیر غور ہے جنہیں 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ریڈ لسٹ میں افغانستان، ایران، لیبیا، یمن اور شمالی کوریا سمیت 11 ممالک شامل کیے گئے ہیں جن کے شہریوں پر مکمل سفری پابندی لگانے کا امکان ہے۔ اورنج لسٹ میں پاکستان سمیت 10 ممالک شامل ہیں جن کے امیگرینٹ اور سیاحتی ویزے محدود کیے جا سکتے ہیں، جبکہ یلو لسٹ میں شامل 22 ممالک پر نسبتاً نرم نوعیت کی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ امریکہ اپنی قومی سلامتی کے نام پر سخت امیگریشن پالیسی اپنانے کے لیے تیار ہے، تاہم ان پابندیوں کے اثرات عالمی سطح پر کس ملک کے لیے شدید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، خاص طور پر وہ ممالک جو پہلے ہی سیاسی اور اقتصادی بحران کا شکار ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے اس فہرست میں شمولیت تشویشناک ہے کیونکہ اس سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس پابندی کے نفاذ کی صورت میں پاکستانی شہریوں کے لیے امریکہ کا سفر مزید مشکل ہو جائے گا، خاص طور پر طلباء، کاروباری افراد اور ملازمت پیشہ افراد کے لیے جو امریکہ میں مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ امریکی پالیسیوں پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اقدام دنیا میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو کم کر سکتے ہیں اور کئی ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ اگر امریکہ واقعی دہشت گردی کے خطرات کو کم کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسے ممالک کے ساتھ تعاون کو فروغ دینا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ انہیں مکمل طور پر الگ تھلگ کر دے۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ سفری پابندیوں کا حتمی اعلان کب اور کس انداز میں کیا جاتا ہے، تاہم موجودہ بیانات سے یہ واضح ہے کہ امریکہ قومی سلامتی کے نام پر سخت اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہے، چاہے اس کے عالمی تعلقات پر کچھ بھی اثر پڑے۔ اجازت چاہوں گی، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔